عالمین. عالمین عالمن کی جمع ہے. عالم کا مطلب ہے جہاں. عالمین تمام جہاں، جن کو ہم جانتے ہیں وہ بھی، جن کو ہم نہیں جانتے وہ بھی. آسمان سے اوپر، آسمان کے نیچے، آسمان اور زمین کے درمیان جتنے بھی جہاں ہے، ہمارے آنے سے پہلے کا جہاں، ہمارے مرنے کے بعد کے جہاں، سبھی کا مالک، سبھی کو پالنے والا. عالمین پر میں یہاں 5 عالم بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلا عالم ہے عالم ارواح، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد ان کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد کی ارواح کو وہاں اکٹھا کیا اور اس سے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبھی نے کہا، میں نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، سبھی نے کہا قالوا بلا. انبیاء بھی تھے، انسان بھی تھے، صالحین بھی تھے، تمام کے تمام وہاں جمع تھے. کہا قالوا بلا، ہم وہاں بھی اقرار کر چکے ہیں کہ کائنات کا مالک، ہمارا مالک، ہمارا رازق اللہ تعالیٰ ہے. یہ تھا عالم ارواح. اس کے بعد ہے عالم بطن، یعنی کہ مادر رحم، ماں کے پیٹ میں بچہ 8 سے 9 ماہ کا عرصہ گزارتا ہے. وہاں بچے کی نشو و نما بھی ہوتی ہے، اس کو خوراک بھی پہنچتی ہے، لیکن وہ دنیا کے جہاں سے بے خبر ہوتا ہے. عالم دنیا ہے جہاں ہم روتے ہوئے اس دنیا میں آئے اور رلاتے ہوئے چلے جائیں گے. یہ زندگی، یہ عالم دنیا جہاں انسان اپنی زندگی کے چند سانس پورے کرنے کے بعد اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے. اور اس دنیا کے بعد جو اگلا عالم ہے وہ ہے عالم برزخ. کچھ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں. عالم برزخ کہا جاتا ہے قبر کے جہاں کو. ہر کسی کو قبر نصیب نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر روز آل فرعون پر جہنم کی آگ برسائی جاتی ہے. یہ قبر کا جہاں، نیک بندہ قبر میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. اس کی قبر میں جنت کے بستر لگا دیے جائیں گے، خوشبو آئیں گی. اللہ اکبر. یہ قبر کا جہاں ہے. انسان کو نیک بننا چاہیے کہ قبر میں جا کر کے سکون مل سکے، جنت کا بستر مل سکے، جنت کی ہوائیں مل سکے. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے عالم محشر، روز قیامت. اللہ اکبر. جہاں تمام کے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے. ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب کتاب دیں. یہ ہے آیت نمبر 1 کی تفسیر، پہلی آیت کی مختصر تفسیر. سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.